بات ہے، ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس بہت پیسہ آتا ہے، ان کو بڑا چندہ ملتا ہے تو ہم جناب اور لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے محلے میں اور ہمارے یہاں۔ سب سے پہلے امید ہے بیان میں بھی ہوا ہوگا، ہم ویسے بھی بار بار عرض کرتے ہیں، حق ہے آپ کے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کا۔ سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے قریب رفقا میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیجئے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ جو شریعت کا حکم ہے ہم پہلے بیان کریں گے، پھر آپ کوشش کریں آپ کے اگر مستحق مسلمان پڑوسی ہیں ان کو دیجئے، ان کا حق ہے آپ پر۔ اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی۔ اب میں یہ کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ دعوت اسلامی کو چندہ کیوں دے؟ بہت چندہ ہے دعوت اسلامی کا، آپ کو خرچہ پتہ ہے؟ میں بہت سارے شعبہ جات پر بات نہیں کروں گا، صرف دعوت اسلامی کے امپلائیز کتنے ہیں، دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں ناظرین۔ اگر آپ میں سے وہ ناظرین جن کے پاس ایسا موبائل فون ہو جس میں کیلکولیٹر ہو تو ذرا اپنے موبائل فون نکال لیجئے۔ جی ہاں نکال لیجئے، کوئی بات نہیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ موبائل سائڈ پہ کر لیں، آج نکال لیجئے، کیلکولیٹر نکالیے۔ دعوت اسلامی کے اس وقت کم و بیش اپروکسیمیٹلی 22,000 اجیر ہیں، 22,000 امپلائیز ہیں۔ اس کو بھی جسٹیفائی کر دوں گا، ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ 22,000 کیوں رکھ لیے، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ 22,000 امپلائیز ہیں، ملٹی پلائی کریں اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق اپروکسیمیٹلی حساب کرنے کے لیے، اگر 20,000 روپے ان کی تنخواہ ہو، اگر 20,000 تنخواہ ہو تو 22,000 کو ملٹی پلائی کریں 20,000 سے۔ جی جواب پڑھیے کیا آ رہا ہے، مجھے زبانی یاد ہے، 44 کروڑ روپے، 44 کروڑ روپیز یہ مہینے کی تنخواہ ہے۔ اب اس کو ملٹی پلائی کریں 13 سے۔ کیوں 13 سے؟ 12 تنخواہوں کے بعد ایک بونس بھی دیتے ہیں نا، رمضان میں ہم نے بھی بونس دیا ہے، آگے چلیے اور دیں گے بھی انشاءاللہ، تو 13 ہو گئی۔ اب جواب کیا آیا آپ کے کیلکولیٹر میں؟ تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں، 572 کروڑ روپے، 5 ارب 72 کروڑ روپے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ڈیوائیڈ کریں ناظرین 365 سے، ڈیوائیڈڈ بائی 365۔ اب جواب کیا آ رہا ہے؟ 1,56,00,000 سم تھنگ۔ روزانہ کی دعوت اسلامی کی کم و بیش ایوریج تنخواہ 1.5 کروڑ روپے روزانہ ہے۔ اللہ، ایک دن آج کا گزرا، ہفتے کا دن 1.5 کروڑ کم و بیش، میں پھر اپروکسیمیٹلی ساتھ لگا رہا ہوں، دعوت اسلامی کے خرچ ہو گئے۔ اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے، اس میں کوئی یوٹیلیٹی بل شامل نہیں ہے، اس میں کوئی کھانا لنگر شامل نہیں ہے، اس میں کوئی اور مدنی چینل کی جو سیٹلائٹ کی فیسز ہیں وہ شامل نہیں ہے۔ I'm just talking about the salaries of employees۔ اب بتائیے جس تنظیم کو روزانہ 1.5 کروڑ روپے کم و بیش سیلری کی مد میں دینے ہوں، اس کا باقی خرچہ کتنا ہوگا؟ تو پھر اس تنظیم کا ہم ساتھ نہ دیں، پھر ہم ادنی عطیات آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا۔ اچھا اب تھوڑا سا جسٹیفیکیشن، 22,000 امپلائیز رکھ لیے آپ نے، اتنی ساری تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ چلے اس کی بھی جواب دے دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے اس کا جناب؟ 74,000 کے قریب، 74,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب انہی مدرسوں سے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں۔ جو پچھلی سال کی کیلکولیشن میرے پاس آئی تھی، ایک سال پچھلے رمضان میں تراویح سنانے والے صرف پاکستان میں کم و بیش 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے۔ ماشاءاللہ اس سال کی ابھی تھوڑے دنوں میں آ جائے گی۔ اب مجھے بتائیے 2700 مدرسے ہوں، 5 قاری صاحب تو ایک مدرسے کو ایوریج دیں گے آپ، ناظم صاحب اور قاری صاحب جو نظام سنبھالیں گے، تو 5 کو 2700 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 10-12,000 تو صرف مدرسۃ المدینہ میں ہمارے اجیر ہو گئے۔ 550 سے زیادہ دارالعلوم ہے دعوت اسلامی کے، جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں۔ ایک جامعۃ المدینہ میں اگر 6 استاد صاحب اور ناظم صاحب آپ دے دو، 3-3,500 اگر دے دیں تو یہ ادھر پورے ہو گئے۔ تو آپ 15-16,000 تو میں نے آپ کو 2 شعبہ جات میں گروا دیے، فضول نہیں ہے، فالتو نہیں ہے۔ ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایک ایک امپلائی کو چیک کیا جاتا ہے، اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو اس کے لیے اس کو اور کوئی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ مدنی چینل چل رہا ہے، سینکڑوں ملازمین اس میں ضروری ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کہ بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے۔ صرف فیضان مدینہ کی اگر بات کریں، باپو شریف بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مالیات کے پورے شورا کی طرف سے نگران ہیں، یہ مزید اس پر کچھ ہو سکتا ہے روشنی ڈالیں۔ صرف فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت اعتکاف جاری ہے، یہ بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، 6,000 کے قریب کم و بیش معتکفین ایک مہینے کے اعتکاف میں موجود ہیں، کم و بیش 1 ماہ کے لیے آتے ہیں۔ اشفاق بھائی آج کسی کو آج کے دور میں 1 گھنٹہ مسجد میں بٹھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ لوگ موبائل میں اتنی چیزوں میں بیزی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔
عالمی مدنی مرکز کا حال یہ ہے کہ منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب بہت پورے ہو گئے، جگہ نہیں ہے، پورے مہینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فیضان ہے، یہ فلو ہے لوگوں کا. اب آئیے صرف مدنی مرکز کا میں آپ کو خرچ بتاؤں. اگر 6000 افراد ہیں اور 200 روپے تو آپ گنیں گے ناظرین سحری افطاری کا خرچ، تو روز کے 12 لاکھ روپے ہو گئے. ان 12 لاکھ کو آپ 20 دن سے ملٹیپلائی کر دیں تو 2,40,00,000 روپے دعوت اسلامی صرف سحری افطاری پر پہلے 20 دن میں خرچ کر دے گی. اب آخری 10 دن میں بعض اوقات 8,000 یا 10,000 تعداد ہو جاتی ہے، تو اب 200 روپے کے حساب سے روزانہ 20 لاکھ روپے خرچہ ہے، جو آخری اشرے کا صرف 2 کروڑ روپے سحری افطاری پر خرچ. یعنی آل ٹوگیدر 4-4.5 کروڑ روپے صرف اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں سحری افطاری کا خرچ ہے، صرف کھانے کا. اس کے علاوہ خرچ کرتا ہوں، ابھی آتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جو الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے، مدنی چینل چل رہا ہے، فیضان مدینہ ہم نے ایئر کنڈیشن کیا ہے، نارملی 30 لاکھ سے 40 لاکھ ماہانہ بل آتا ہے. مجھے بتایا ہمارے مالیات کے نگران نے کہ رمضان میں کم و بیش 1 کروڑ روپے کا بل آتا ہے صرف الیکٹرسٹی کا بل جو ہے ہمارے اس مدنی. کیونکہ آپ دیکھیں 3 مدنی چینل چل رہے ہیں، انگلش، بنگلہ اور اردو، اور پھر زبردست جو نیچے اعتکاف کی بہاریں ہیں. یعنی آپ یو کانٹ امیجن، یعنی دعوت اسلامی کے ایکسپینڈیچر، سچی بات ہے، ہم 2 اراکین شورا یہ بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے. لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے. اتنا بڑا میسو کام ہے، ہم کہاں ہیں اس میں، ہماری زکوٰۃ کتنی لگ رہی ہے. تو پلیز مدنی چینل کے ناظرین آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا ہم گھبرا گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. یہ 22,000 اجیر، یہ 3 مدنی چینل، یا یہ سارے خرچے انشاءاللہ اگلے سال جب میں اگر زندہ رہا میں بریفنگ دوں گا یا کوئی اور رکن شورا بریفنگ دیں گے، وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی. ہمیں یہ قدم بقدم آگے ہی بڑھنا ہے، ہمیں اور مساجد بنانی ہے. اچھا، ان سارے خرچوں میں تعمیرات مسجد نہیں ہے. سال کی اگر 600 کے قریب دعوت اسلامی مسجدیں بناتی ہے، اس کا پلاٹ خریدنا، اس کی مسجد بنانا، یہ اس کے علاوہ ہے. اچھا، یہ جو میں نے 1 ماہ کے اعتکاف کی بات کی، صرف فیضان مدینہ میں نہیں، کم و بیش ہم نے جو پلان کیا تھا 100 کے قریب جگہوں پر پاکستان میں ہونا تھا. اب اس کی کارکردگی آ جائے گی کہ اعتکاف ہونا تھا 1 ماہ کا. تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا کام ہے. آج میں ایک جگہ موجود تھا تو بعض اوقات یہ ذہن میں ہوتا ہے یار مسجد مدرسہ تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو کھلانا چاہتے ہیں. تو بھائی دعوت اسلامی کروڑوں روپے کا ماہانہ کھانا کھلاتی ہے، مگر ان کو کھلاتی ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو علماء بن رہے ہیں، جو حافظ قرآن بن رہے ہیں. آپ ان کو کھلائیں، انشاءاللہ انرجی لے کر وہ دین کا کام کریں گے. لوگ کہتے ہیں ہم علاج کروانا چاہتے ہیں. 22,000 جو امپلائیز ہیں ان کا اور ان کی فیملی کا چند مخصوص شرائط کے ساتھ علاج دعوت اسلامی کرواتی ہے. آپ ان کا علاج کروائیں گے جو مسجد کے امام ہیں، انرجی لے کر ٹھیک ہو کر پھر نماز پڑھائیں گے. آپ ان کو ٹھیک کریں گے جو ٹھیک ہو کر پھر جناب قرآن پڑھا رہے ہوں گے. تو ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈز ہے. آپ یو نیم اٹ، آپ جس نیکی کے کام میں حصہ ملانا چاہتے ہیں، آلموسٹ دعوت اسلامی کے پاس وہ سارے کام موجود ہیں. آگے بڑھیے اور اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجیے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے یوں سمجھیے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. ابھی تو اب سنتے جائیں گے تو یہ بتاتے جائیں گے، یہ تھکتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، یہ عاشقان رسول کے ڈونیشن سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کے اکثر شعبہ جات جو آپ کے ڈونیشن سے پروان چڑھ رہے ہیں. صرف آپ کا مدنی چینل دیکھ لیجئے، یہ کوئی ایڈ نہیں لیتا ہے، کوئی اور ہمارا اس میں کمرشل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا. سوال ہوتا ہے آپ کمرشل کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایڈ لے لیجئے. اب جب ہم دوسرے چینل میں جانا، ہم نے پروگرامز دینا شروع کیے تو اندازہ ہوا کہ 1 گھنٹے کا اگر سلاٹ ہے تو 32 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، 28 منٹ کے اشتہارات چلتے ہیں. اب بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر 28 منٹ اشتہارات چلائیں تو آپ مدنی چینل دیکھیں گے. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کسی کے پاس 5 منٹ بھی ہیں وہ مدنی چینل آن کرے، 5 منٹ میں بھی کوئی سنت سیکھ لے، تو اللہ رسول کی بات سن لے، وہ ادھر ادھر نہ جائے. یہ آپ ہی کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں لیتے کہ تاکہ ہمارے ناظرین مدنی چینل سے جڑے رہیں، جتنے منٹ ہیں ان کے پاس اس میں وہ کچھ علم دین سیکھ لیں. اور بہت سارے ظاہر شرعی معاملات بھی ہیں، لیکن اس قدر دعوت اسلامی جس کو کہیں کہ برڈن لے کر اپنے مدنی چینل کو چلا رہی ہے، اپنے دیگر کاموں کو کر رہی ہے. ایک گزارش آج میں کرنا چاہوں گا، اگر سارے مدنی چینل کے ناظرین جتنے مجھے آج سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ بعد میں بھی کلپ آپ تک پہنچے، آج ایک نیت کر لیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، بالکل شریعت کا حکم ہے. اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیں. دعوت اسلامی کے لیے اگر سارے مدنی چینل کے ناظرین کم از کم ایک نیت کر لینا کہ اپنی 50% زکوٰۃ، کم از کم ایٹ لیسٹ 50% ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دعوت اسلامی کو دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ بھی مل جائے گا. اور جو زیادہ دینا چاہیں، میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو 100% دیتے ہیں، 90% دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ جگہ پر کمٹمنٹ ہوتی ہے، دینا پڑتا ہے. تو 50% آف یور زکوٰۃ
اگر ہم سارے نیت کر لیں اور اس بار دے بھی دیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں دعوت اسلامی کس طرح مزید تیزی سے آگے بڑھتی ہے. ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی سلسلے کو، کالز نہیں لی ہیں، کچھ کالز اگر اکاؤنٹ نمبرز ہمارے MCR والے چلا یہ دیں. چل بھی رہے تھے، یہ نمبر جو ابھی اسکرین پر چل رہا ہے 00441213189292، یہ بھی ہمارے اکاؤنٹس کے مکتب کا ہی ہے. آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آن لائن ڈونیشن کے لیے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ کیسے آپ رقم پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہے ہیں، فطرہ و زکوٰۃ کے لیے الگ ہے اور صدقات نافلہ کے لیے الگ اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. آپ کال سنائیے.